آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتانے والا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے صحیح طریقے سے کیا جائے تو پری حاضر ہو جاتی ہے اور 100% ہو جاتی ہے۔ لیکن خبردار، اس عمل کو ہرگز وہ بندہ نہ کرے جس نے پہلے کبھی کوئی عمل نہیں کیا۔ بہت سے لوگ عمل شروع تو کر دیتے ہیں لیکن درمیان میں خوف زدہ ہو کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ عملیات کی دنیا عام دنیا سے بہت مختلف ہے۔ یہ بات میں نے بہت دفعہ لوگوں کو سمجھائی ہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ اس عمل کے بارے میں مکمل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا کہ اس عمل میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس پری سے آپ کیسے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس عمل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ اسلامی روایات میں جنات اور پریوں کا ذکر صدیوں سے موجود ہے، جو کہ لوگ بارہا دفعہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں ذکر ہے ان کا۔ بہت سی کتابیں ان کے اوپر لکھی گئی ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سے کالم جو ہیں وہ ان کے اوپر لکھے گئے ہیں، بہت سی باتیں ان کے اوپر بنی ہوئی ہیں جو کہ آپ اپنے آس پاس ڈھونڈیں گے آپ کو مل جاتی ہیں۔ لیکن اصل موضوع بہت دلچسپ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی عمل نہیں کیا ہوتا اور نہ ہی ایسا کچھ پڑھا ہوتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی تجربہ کیا ہوتا ہے، مطلب کوئی تجربہ کیا عمل کا۔ وہ لوگ بھی دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے پری نہیں آئے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ان لوگوں سے بھی بچیں جو لوگ غلط بات کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ان چیزوں کو حقیقت سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں بس کہانیاں ہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں سمجھ آ جائے۔ پرانے زمانے میں عملیات اور روحانی علوم کو بہت اہمیت حاصل تھی، بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ بعض بزرگوں کا کہنا تھا کہ انسان کے علاوہ اور بھی مخلوق ہے جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن وہ ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، جسے باطنی آنکھ کہتے ہیں۔ باطنی آنکھ کا کھلنا اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ بغیر عمل کے بھی ان چیزوں کو دیکھ سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ مخصوص اذکار روحانی علوم ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان روحانی دنیا کی توجہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر شخص کے لیے ایسے اعمال کرنا مناسب نہیں، کیونکہ روحانی معلومات میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کے لیے اعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ روحانی معلومات میں احتیاط بے حد ضروری ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے آس پاس کچھ چیزیں محسوس کی۔ کسی نے کہا کہ ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، کسی نے کہا اچانک سے ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی، اور کسی نے کہا کہ میرے پاس عمل کے دوران کوئی چلتا پھرتا محسوس ہوا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی لیے یہ اتنی تفصیلاً یہ چیزیں باتیں بتا رہا ہوں، تاکہ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کو یہ نہ لگے کہ اس عمل سے ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ عمل میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آج سے 7 سال پہلے اپلوڈ کیا تھا، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف تھا، کیونکہ جیسے جیسے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں ویسے ویسے چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ویسے ویسے اس کے نتائج جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اب جو عمل ہے وہ نور پری کی حاضری کا عمل ہے، نور السماوات والارض۔ یہ لفظ ہے، یہ 11 دن کا عمل ہے۔ 1100 بار پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر دینا ہے۔ پہلے دن پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر دینا ہے، دوسرے دن پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر دینا ہے۔ اس طرح سے یہ عمل 11 دن کیا جائے گا۔ آپ نے ایک چیز مجھے بتا کر جانی ہے کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی کوئی پری کی تسخیر کا عمل کیا؟ آیا اس میں کبھی کامیابی ہوئی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ہوئی تو کتنے % ہوئی؟ اگر آپ نے کبھی کوئی پری کی تسخیر کا عمل کیا بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں اس کو کامیاب کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، تاکہ آپ کے پاس اس کی حاضرات ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی کسی بھی چیز کی حاضری بالکل سرے سے ضائع نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تسخیر ہو جاتی ہیں لیکن ہماری عام آنکھ کے سامنے نظر نہیں آتی، کیونکہ میں نے اس عمل سے مشاہدہ کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ عمل کروایا جن کے پاس یہ حاضری نہیں ہوئی، لیکن وہ سوچتے تھے کہ میرا یہ کام ہو جائے، اور وہ ہو جاتا تھا، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ نے کوئی حاضری کا عمل کیا جس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوئی، مجھے بتائیے گا، کمنٹس میں بتائیں۔ یہ میرے نمبر پر رابطہ کیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلاً سمجھاؤں گا، جس سے آپ رہنمائی لے سکیں گے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو عمل کیا وہ کامیاب کیسے کرنا ہے۔ اس میں جو میں خاص بات ہے وہ بتا دوں کہ یہ 11 دن کا عمل ہے، 1100 بار یہ پڑھنا ہے، اس میں پرہیز یا حصار کوئی نہیں ہے۔ قبلہ رخ منہ کر کے عمل کیجیے گا، سفید لباس پہن کر عمل کرنا ضروری ہے۔ سفید چادر لے سکتے ہیں، سفید لباس پہن سکتے ہیں، سفید ٹوپی پہن سکتے ہیں،
جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر کرنا ضروری ہے، قبلہ رخ منہ ہو، اور 9 چندی جمعرات کو یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ نور پری کی حاضری ہے، اس کے اندر اگر لوح ہمزاد آپ پاس رکھ کر عمل کریں تو اس میں کامیابی کا عنصر 100% بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں پر شک ہے یا آپ کا دل کمزور ہے یا آپ عمل کو درمیان میں چھوڑ جائیں گے تو یہ عمل آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ عمل آپ کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ درمیان میں اس عمل کو آدھا ادھورا چھوڑ دیں تو۔ میں نے آپ کو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت ہی ذرا ڈیٹیل سے اس لیے بتایا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں۔ آپ نے اس سے پہلے اگر کوئی پری کا عمل کیا ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اگر نہیں کیا تب بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اگر کیا تو اس کے مشاہدات کیسے رہے، پری حاضر ہوئی، کمرے کے کیا تاثرات تھے، آپ کی طبیعت کے کیا تاثرات تھے، اس سے یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ آیا آپ کے پاس حاضرات ہے، آیا وہ عمل واقع میں ہی پری کی حاضری کا تھا یا جنات کی حاضری کا تھا، یا وہ بس فرضی عمل تھا۔ اس لیے بہت سارے عامل یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی لیے یہ کہتے ہوتے ہیں کہ عمل میں اگر آپ کو یہ دلچسپی آ گئی ہے، تجسس ہو گیا ہے آپ کو کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو آدھی ادھوری معلومات ہر انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ تو آدھی ادھوری معلومات لے کر عمل شروع کر دیتے ہیں، بعد میں خوف زدہ ہو کر خوف محسوس ہونے لگتا ہے تو عمل چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ نے واقعی میں کوئی عمل کیا جو 5 7 دن 10 دن کا تھا، آپ نے مکمل کیا لیکن اس کی حاضری نہیں ہوئی، اس کی حاضری میں کروا سکتا ہوں، کیونکہ وہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی، آپ کے پاس کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہیں، تو اس لیے اس کو آپ کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا عمل، امید کرتا ہوں آپ کو بے حد سمجھ آ گیا ہوگا، بہت زیادہ تفصیل سے میں نے باتیں کی ہیں انشاءاللہ۔ تو کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لوح ہمزاد اس میں ضرور بنوا کے پاس رکھیے گا، اگر نہیں بھی بنوانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو سارا طریقہ کار، جو سارا اس میں ایک ایک لفظ جو تھے وہ میں نے آپ کو کھل کر اور لفظ بہ لفظ کلیئر کر کے بتا دیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا عمل۔ یہ عمل آپ کو بہت سی پرانی کتابوں میں بھی ملے گا۔ جو لوگ روحانیات میں شوق رکھتے ہیں، جن کے پاس کتابیں ہوں گی روحانیات کی، ان میں انہوں نے لازمی یہ عمل پڑھا ہوگا، لیکن یاد رکھیں روحانی دنیا کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام انسان کے لیے سمجھنا ناممکن ہے۔ اگر آپ جنات اور پری کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل رہنمائے روحانیات کو سبسکرائب کریں، اور آنے والی ویڈیوز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوں گی انشاءاللہ اب، کیونکہ میں اب ان چیزوں پر بات کیا کروں گا جو چیزیں اصل میں آپ لوگوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی، وہ باتیں آپ کو بتاؤں گا جو یوٹیوب کے اوپر آج سے پہلے کسی نے نہیں کہی۔ انشاءاللہ جتنے بھی وائرل ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، جو آپ کے پاس سوال ہیں یا آپ کسی بھی بات کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی عمل ہے یا کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور پوچھیں، میں اس کے اوپر اگر ویڈیو بنانی پڑی تو ویڈیو بھی بناؤں گا انشاءاللہ، اور ایسے حقائق آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ 5 نشانیاں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں، یا وہ 5 نشانیاں یا جن سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو آپ نے حاضرات کا عمل کیا ہے وہ آپ کے پاس ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔